السلام علیکم، امید ہے سب ساتھی خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ 11 ستمبر کا وہ انتہائی اہم واقعہ تھا جس نے دنیا کے رخ کو بدل ڈالا۔ یہ 11 ستمبر 2001 کا واقعہ ہے جب 5 طیارے امریکہ میں اغوا کیے گئے تھے اور اس میں 2 طیارے ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے اور ایک پینٹاگون سے ٹکرایا گیا تھا۔ اس کے حوالے سے اس وقت پاکستان کا صدر پاکستان اور آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کی کتاب ان دی لائن آف فائر سے چیپٹر نمبر 20 ہے، اس کا نام ہے ون ڈے دیٹ چینجڈ دی ورلڈ۔ اس پر ہم بات کریں گے اور پرویز مشرف لکھتے ہیں کہ 11 ستمبر 2001 پاکستان میں ایک مصروف ترین دن تھا۔ میں کراچی میں مزار قائد پر جاری کام کا جائزہ لے رہا تھا کہ میرے سیکرٹری نے میرے کان میں سرگوشی کی کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو طیارے سے تباہ کیا گیا ہے۔ میں نے اس کو ایک عام پرائیویٹ جہاز کا ایکسیڈنٹ سمجھا اور اپنا دورہ جاری رکھا۔ شام کو میں کور کمانڈر کے ساتھ بیٹھا تھا کہ ٹی وی پر ہم نے دیکھا اور دم بخود رہ گیا کہ کس طرح 2 بڑے ٹاورز کو زمین بوس کیا گیا ہے۔ لوگ کھڑکیوں سے کود رہے تھے اور ایسا دھواں اٹھ رہا تھا کہ گویا ایٹمی دھماکہ ہو گیا ہے۔ یہ 5 طیارے تھے جن میں سے 2 ورلڈ ٹریڈ سینٹر، ایک پینٹاگون اور ایک پنسلوینیا میں تباہ ہو گیا۔ ایک پینٹاگون جو امریکی فوجی ہیڈ کوارٹر ہے اس سے ٹکرایا گیا اور 2 ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے دونوں ٹاور سے ٹکرائے گئے۔ ایک پنسلوینیا میں تباہ ہو گیا اور ایک اس وقت کی اطلاعات کے مطابق وائٹ ہاؤس کی طرف آگے بڑھ رہا تھا کہ وائٹ ہاؤس سے ٹکرا لے۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ دنیا کے طاقتور ترین ملک کو اس کی اپنی زمین پر اس کے اپنے جہازوں سے نشانہ بنایا گیا تھا اور اس کی خودی اور غرور کو چیلنج کیا گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ امریکہ ایک زخمی ریچھ کی طرح وار کرے گا اور اگر اس کی نظر القاعدہ پر پڑی تو یقیناً پاکستان بھی درمیان میں آ جائے گا، کیونکہ القاعدہ چیف اسامہ بن لادن اس وقت افغانستان میں پناہ لیے ہوئے تھا۔ یہ یقینی تھا کہ ستمبر 2001 کے بعد دنیا پہلے والی دنیا نہیں رہے گی۔ میں نے دفتر خارجہ کے مشورے پر ایک پرزور مذمتی بیان جاری کیا اور امریکہ کے ساتھ ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ 12 ستمبر کو میں گورنر ہاؤس میں ایک اجلاس کی صدارت کر رہا تھا کہ میرا ملٹری سیکرٹری آیا اور مجھے کہا کہ امریکی وزیر خارجہ کولن پاول نے میرے ساتھ بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ میٹنگ کے بعد میں بات کروں گا، لیکن اس نے تاکید کی اور کہا کہ پاول نے لازم بات کرنی ہے۔ کولن پاول نے بڑے واضح انداز میں مشہور جملے کہے جو میرے حوالے سے بڑے مشہور ہیں کہ "You are either with us or against us"، کہ آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے یا ہمارے خلاف جانا ہے۔ میں نے اس کو ایک کھلی دھمکی کے طور پر لیا اور ان کو بتایا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کے ساتھ ہیں۔ البتہ میرے پاس سوچنے کو وقت تھا اور لوگوں کا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ میں نے فوراً اسی وقت اس کی بات مان لی تھی۔ اگلے دن جب میں اسلام آباد میں تھا تو اتفاقاً ہمارے DGI ان دنوں امریکہ میں تھے اور اس نے مجھے بتایا کہ امریکہ کے نائب وزیر خارجہ رچرڈ آرمیٹیج نے انہیں بتایا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف ہیں، اور اگر آپ ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تو ہم آپ کو پتھر کے زمانے میں واپس تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ یہ ایک بڑی واضح دھمکی تھی اور امریکہ نے جواب دینے اور سخت جواب دینے کا فیصلہ کیا ہوا تھا۔ اب مجھے کیا کرنا تھا؟ پرویز مشرف لکھتے ہیں کہ اب میرا کیا کام تھا؟ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک فوجی طرز پر اپنے تمام آپشنز کا تجزیہ کیا، تمام فوائد و نقصانات کا جائزہ لیا
جذبات بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن ڈرائنگ رومز میں، اخبارات کی سرخیوں میں اور فلموں میں اچھے ہوتے ہیں۔ ایسے تاریخی فیصلے کرتے وقت جذبات پر انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ لکھتے ہیں کہ ایک لیڈر جب فیصلہ کرتا ہے تو اس کے سامنے اس کی کروڑوں لوگوں کا مستقبل پیش نظر ہوتا ہے۔ یہ اس کو تنہائی کا اصل احساس دلاتا ہے۔ وہ سارا دن بے شک مشورے سنتا رہے لیکن آخر میں فیصلہ اسی نے کرنا ہوتا ہے۔ میرا فیصلہ اپنے ملک اور قوم کی بہتر مفاد میں تھا، کیونکہ پاکستان سب سے اہم تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے امریکہ سے جنگ شروع کیا۔ سوال تھا کہ کیا ہم امریکہ کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں، اور اگر ہم نے اس کا ساتھ نہ دیا تو کیا ہم اس کی یلغار کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں؟ جواب تھا کہ بالکل نہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ ہم 3 وجوہات کی بنا پر ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے تھے۔ نمبر 1، ہماری فوجی طاقت اور امریکہ کی فوجی طاقت کا کوئی کمپیریزن، موازنہ نہیں ہے۔ وہ ہماری فوجی طاقت کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ نمبر 2، ہمارا معاشی اکنامک مسئلے تھے اور نہ ہمارے پاس تیل تھا کہ ہم جنگ لڑ سکتے اور امریکہ کے سامنے ٹک سکتے۔ نمبر 3، ہماری قومی صورتحال جو گھسی پٹی ہے، ہم ایک قوم بن کر امریکہ کے مقابلہ پر آنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، کیونکہ پٹھان لڑتے ہوتے، پنجابی نہ لڑتے، سندھی غیر جانبدار ہوتے، اور یہ صورتحال ہماری جنگ میں ہمارے لیے مفید نہ ہوتی۔ میں نے اپنے قومی مفاد کو بھی پرکھا۔ نمبر 1، انڈیا نے آلریڈی امریکہ کو ساتھ دینے کی آفر کی تھی۔ اگر ہم ساتھ نہ دیتے تو انڈیا اس کا فائدہ اٹھاتا، اور یہ کشمیر کاز کے لیے بڑا خطرناک تھا کہ انڈیا امریکہ اور یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ ساز باز کر کے کشمیر کے موجودہ حیثیت کو، جو پہلے 2019 کے 5 اگست سے پہلے والی حیثیت تھی، اس کو ہمیشہ کے لیے برقرار رکھ دیتا۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ہمارے ایٹمی ہتھیار جو امریکہ کے آنکھوں میں بھی ہمیشہ کھٹکتے رہتے ہیں، انڈیا اور امریکہ مل کر اس کو تباہ کر دیتے۔ اور نمبر 3، ہماری معاشی سسٹم انفراسٹرکچر جو 50 سالوں میں ہم نے بنائی تھی، وہ اگر ہم امریکہ کے ساتھ لڑتے تو بالکل تباہ ہو جاتی۔ پرویز مشرف لکھتے ہیں کہ آخری جو سوال میرے ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ کیا ہم طالبان کے لیے اپنے آپ کو تباہ کر دیں؟ جواب تھا نہیں۔ یہ سچ تھا کہ ہم نے اپنی مقاصد کے لیے طالبان کو اٹھانے اور ان کو پروان چڑھانے میں مدد کی تھی، کیونکہ اگر شمالی اتحاد کی حکومت آتی تو وہ روس، انڈیا اور ایران کے اتحادی تھے، اور ہمارا مغربی سرحد جو افغانستان سے لگتا ہے غیر محفوظ ہو جاتا۔ لیکن طالبان کی حکومت جب بنی تو وہ ایک سخت گیر ملا ٹائپ کی حکومت تھی۔ جب ان کی حکومت آئی تو ان پر ہماری گرفت ختم ہو گئی، کیونکہ انہوں نے افغانستان میں قبرستان کی خاموشی جیسا امن قائم کیا ہوا تھا۔ ہم اپنے قومی مفاد محض ان کے لیے داؤ پر کیوں لگائے جن کے بارے میں ہمیں یقین تھا کہ یہ شکست کھا جائیں گے؟ دوسری طرف امریکہ کا ساتھ دینا ہمارے لیے بہت مفید تھا۔ ہم اپنے ملک سے انتہا پسندی کو ختم کر سکیں گے۔ نمبر 1، اس میں ہمیں امریکہ کی ضرورت تھی فنڈز کے لیے، اور اس طرح جو دوسری اسلحے کی ضروریات وغیرہ ہے، تو انتہا پسندی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں امریکہ کی ضرورت تھی۔ نمبر 2، ہمارے قرضے آسان ہو جائیں گے اور ہمارے اوپر معاشی پابندیاں ختم ہو جائے گی، لیکن یہ مسئلہ تو پاکستان کا اب بھی ہے اور ہمیشہ سے ہے۔ نمبر 3، نیوکلیئر دھماکوں کے بعد دنیا نے ہمیں دور پھینک دیا تھا، اور امریکہ کے ساتھ دینے سے ہم دوبارہ اپنی پوزیشن پر آ جائیں گے اور دنیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بحال ہو جائیں گے۔ مشرف لکھتے ہیں کہ مجھے اندازہ تھا کہ امریکہ کا ساتھ دینے سے KPK سے آوازیں ضرور اٹھے گی، کیونکہ ایک تو
وہ ان کے ساتھ ایک مذہبی رشتہ بھی ہے، اور وہ بھی افغانستان سے ہیں، مطلب پختون ہے، تو KPK والے رجسٹ کریں گے، سندھ اور بلوچستان والے چپ رہیں گے، اور پنجاب جو کہ سب سے اہم اور پاکستان کا دل ہے، اگر میں ان کو بات سمجھا سکوں تو وہ ایک سمجھنے والی حقیقت پسند قوم ہے، وہ سمجھ جائے گی۔ کراچی کی صورتحال یوں تھی کہ کراچی میں پختون کچھ مدارس چلاتے ہیں، اور وہ اپوزیشن پر آ سکتے ہیں، لیکن لوگ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے، اور اتنا احتجاج ہوگا، پریشر ہوگا اپوزیشن کہ ہم اس کو آسانی سے قابو کر سکیں گے۔ یہ وہ بھرپور تجزیہ تھا جس نے مجھے فیصلہ کرنے کی ہمت دی۔ میرا فیصلہ جذبات سے بالکل دور تھا۔ مجھے بھی بحیثیت فوجی رچرڈ آرمیٹیج کی دھمکی ہرگز اچھی نہیں لگی تھی۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ آرمیٹیج بعد میں میرے بڑے اچھے دوست بنے تھے۔ امریکہ نے اپنے مفادات دیکھنے تھے اور ہم نے اپنے مفادات دیکھنے تھے۔ مفادات اور بقا ہی میرے اس فیصلے کی بنیاد تھی۔ 13 ستمبر کو امریکی سفیر چیمبرلن نے مجھے 7 عدد مطالبات کا مسودہ دے دیا۔ پرویز مشرف لکھتے ہیں کہ 13 ستمبر کو امریکی سفیر چیمبرلن نے مجھے 7 عدد مطالبات کا ایک ڈرافٹ دے دیا۔ ان میں القاعدہ کو بین کرنا، ان کی مدد ختم کرنا، پاکستان سے مطلب جن کی سپلائی جا رہی تھی، امریکہ کو پاکستان میں کسی بھی طرف سے پرواز کی مکمل آزادی دینا، تمام نیول، فضائی اور فوجی اڈے امریکہ کے حوالے کرنا، امریکہ کی انٹیلیجنس سپورٹ کرنا، واقعے کی 9/11 کے واقعے کی مسلسل مذمت کرتے رہنا، اور طالبان سے تعلقات ختم کرنا شامل تھا۔ میں نے صرف مکمل پرواز والی سہولیات اور اڈوں کے مطالبات تسلیم نہیں کیے۔ یہ 2 مطالبات میں نے تو ڈراپ کیے، میں نے ان کو صرف جیکب آباد اور شمسی ایئر بیس دیے، اور وہ بھی طیاروں کی مرمت اور لاجسٹکس کے لیے دے دیے، نہ کہ حملوں کے لیے۔ ان بیسز سے امریکہ کو حملے کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اور راستہ جو میں نے دیا وہ میں نے ان کو ایک تنگ کوریڈور فضائی استعمال کے لیے دیا، کہ وہ جو ہمارے نیوکلیئر ایسٹس جہاں پہ ہیں تو ان سے ایک دور طرف میں نے ان کو راستہ دیا کہ وہ ہمارے نیوکلیئر ہتھیاروں کو نہ چھیڑ سکیں۔ امریکہ نے بلا جھجک میرے تمام شرائط کو اور پلان کو قبول کیا۔ کابینہ کور کمانڈرز کے میٹنگز میں اگرچہ اعتراضات ضرور اٹھے تھے، لیکن میں نے ہر سوال کا جواب دیا، اور ان کو اچھی طرح میں نے تفصیل سے مطمئن کیا، اور تمام سوالات میں نے ان کے رفع کر دیے۔ اور پھر کہیں جا کر 19 ستمبر 2001 کو میں نے ٹی وی پر آ کر اپنی پالیسی کا اعلان کر دیا۔ تو یہ کہنا کہ میں نے آرمیٹیج اور کولن پاول کے سوال پر یس یا نو میں فوراً جواب دیا، سراسر غلط ہے، کیونکہ میری کہانی آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد میں نے ملک کے طول و عرض میں تبصرہ نگاروں، کالمسٹوں، صحافیوں، طلبہ، فوجی چونیوں کے دورے کیے۔ ہر جگہ یہ سوچ اور فکر موجود تھا کہ افغانستان میں بے گناہ مسلم مارے جائیں گے، لیکن میں ان کو یہ کہہ کر مطمئن کرا دیتا کہ اگر وہ اسامہ کو حوالے کر دے تو ان کی جان بچ سکتی ہے۔ یہ پورا گیم ملا عمر اور اسامہ کے گرد گھوم رہا تھا۔ تو یہ تھی ان دنوں کی کہانی، اور یہ بڑی مشہور بات ہے کہ امریکہ نے پرویز مشرف کو کال کی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف ہیں۔ تو اس بات میں کتنی حقیقت تھی اور کتنا افسانہ تھا۔ تو یہ پرویز مشرف کی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے جو اس نے اپنی کتاب میں تحریر کی ہے، اور اسی حوالے سے کہ پاکستان اس جنگ میں کیسے جونکا گیا، فردر بھی اس بک میں چیپٹرز موجود ہے، اس کو بھی وقتاً فوقتاً ڈسکس کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔